السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عید الاضحیٰ کا موقع بالکل قریب ہے اور 10 ذی الحجہ بروز اتوار کو پورے ملک ہندوستان میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ اسی عید الاضحیٰ کے متعلق چند اہم اور ضروری ہدایات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات تک پہنچانی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں اور جانور کو اپنے گھر لا کر اسے محبت سے پالتے ہیں اور اپنے سے مانوس کرتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں، یہ قربانی کا عمل سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کراتا ہے جو انہوں نے اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھی تھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا اور اپنی طرف سے جنت کا دنبا عطا فرمایا، اور اس کے بعد سے آج تک اور تا قیامت تک ہم جانوروں کی قربانی کا وہ عمل کرتے ہیں اور یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی میں جو 3 دن ایام قربانی کے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 ایام میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل احراق الدم اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اس کی بارگاہ میں اس کی رضامندی کے لیے جانور کو قربان کریں اور خون بہائیں۔ یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ باوجود اس کے جو شخص وسعت رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے، فلا یحضرن مصلانا، اسے چاہیے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ چنانچہ جن احباب پر قربانی واجب ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، ان جن کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے، وہ ضرور بضرور قربانی کیا کریں۔ قربانی کرنے کے سلسلے میں قربانی کے اسباب کیا ہیں؟ تو قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب کہتے ہیں جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر اس کے پاس ایام قربانی میں موجود ہے، اور عام طور پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 26,000 سے 30,000 کے درمیان موجود ہے، کہ اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے، ایام قربانی میں 3 دن جو بتلائے گئے اس کے اندر اتنی رقم موجود ہے، سال گزرنا شرط اس میں نہیں ہے، اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے اور قربانی کے اس عمل کو انجام دے۔ اگر ہم نے قربانی نہیں کی تو ہمارے سامنے جو وعید بیان کی گئی، ہم اس وعید کے دائرے کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچائے، اور قربانی کا عمل جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہماری جانب سے قبول فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے ایمان والے بندو، میرے پاس تمہاری قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، میرے پاس تو صرف تمہارے دل میں پیدا ہونے والا تقوی پہنچتا ہے۔ تم کس کے لیے قربانی کر رہے ہو اور کس کی رضامندی کے لیے کر رہے ہو؟ ہمارے پاس صرف وہی چیز پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزوں، اپنی قربانی کا یہ عمل ضرور بضرور انجام دیں اور قربانی کریں، اور قربانی بڑے شوق کے ساتھ جس گھر میں رہنے والے اشخاص پر جو بھی صاحب نصاب ہو، تمام لوگ اپنی اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر بیوی سونے چاندی کی مالک ہے جو نصاب کے بقدر بتائی گئی، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ شوہر کے پاس اتنا مال موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ نفل قربانی کرنا چاہیں نفل قربانی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ گھروں میں قربانی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں یہ جانور پالا ہے، چنانچہ میرے مرے ہوئے ابا کے نام سے کر لوں یا فلاں کے نام سے کر لوں۔ نہیں، پہلے اپنی جانب سے وجوب کو ساقط کریں،
اس کے بعد آپ کے پاس استطاعت ہے پھر اس کے بعد نفلی قربانی اور اس کے علاوہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلا واجب یہ اپنے ذمے ہے، پہلے اپنی طرف سے جو ہے وجوب کو ساقط کریں، اس کے بعد نفلی قربانی کرنے کے لیے آپ تک گنجائش ہے، آپ اس کو بھی کریں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی ہوگی کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے، تمام عیوب سے محفوظ ہونا چاہیے، بالکل جو ہے صحیح سالم ہونا چاہیے، اس کی سینگ بالکل اکھڑی ہوئی نہ ہو، پیدائشی نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر سین اکھڑ چکی ہے اور اس کے دماغ میں اس کا اثر آ جاتا ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اندھا جانور ہے اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر زبان کٹی ہوئی ہے، چارہ بالکل نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ مکمل دانت نہیں ہے، چارہ نہیں کھا سکتا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ جانور کی اگر مکمل طور پہ تھن نہیں ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ گابھن جو ہوتی ہے جانور، اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر تھن موجود نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتلایا اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے دم مکمل طور پہ کٹی ہوئی ہو، اس کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ کان کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ یا جس میں ایسی مار لگی ہو جس سے گوشت پر اس کا اثر انداز ہوتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ لہذا جانور ان تمام عیوبات سے پاک ہونا چاہیے، صحیح سالم ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو قربانی کے ایام ہیں ان میں قربانی کریں۔ افضل وقت جو ہے آپ کا پہلے دن ہے جو 10 ذی الحجہ کا موقع ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنے جانور کی قربانی کریں اور اسی کے گوشت سے کھائیں، یہی مسنون عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے قربانی فرماتے تھے اور اسی کے گوشت میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تناول فرماتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے، ہم اس سنت کا خیال کریں۔ اگر یہ مسئلہ بھی جو ہے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہی قربانی کیا کریں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اشراق کے فوراً بعد سے زوال تک جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس کے درمیان نماز کی ادائیگی کے بعد آپ اپنی قربانی کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر شہر میں کسی بھی جگہ، کسی بھی محلے میں اگر جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی گئی، پورے شہر کے اندر قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن بہتر و مستحب یہ ہے پہلے آپ خود عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں، اس کے بعد قربانی کا عمل انجام دیں۔ قربانی کے ایام 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی اثر تک یہ 3 دن ایام قربانی کے ہیں۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے کا طریقہ بہت خصوصیت کے ساتھ آپ سن لیں، چونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کسائی ہوتے ہیں، وہ لا علمی کی بنیاد پر غلط طریقے سے ذبح کرتے ہیں، لہذا اس بات کو شریعت کے مسئلے سے اور شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات فقہاء نے لکھا ہے اس سلسلے میں، قربانی کا جانور آپ بائیں پہلو پر جو ہے اس کو گرائیں، بائیں پہلو پر اس کو لٹائیں اور اس کا پیر قبلے کی طرف کر دیں، اپنے دائیں پاؤں کو اس کے شانے پر رکھ کر اور تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے قربانی کریں۔ جو قربانی کی دعائیں منقول ہیں وہ قربانی کی دعا آپ پڑھ لیں، اور جانور کی کم سے کم 3 رگیں کٹنا ضروری ہیں، حلقوم، مرئی اور وجان، جو حضرات فقہاء نے لکھی ہے۔ حلقوم اور مرئی یہ جو 2 نسیں ہیں، اس کا کٹنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی جو ہے تیز دھار دارے سے کریں، بالکل ایسا جو ہے چھری استعمال نہ کریں جو بالکل صحیح طور پہ اس کے اندر دھار نہ ہو۔ دوسرا جانور کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے بھی قربانی نہ کریں۔ جس شریعت نے ہم کو جانوروں کے حقوق سکھائے ہوں، اب بتائیے شریعت نے ہمیں یہاں تک کہ بتلایا ہے کہ اگر ایک جانور کی قربانی ہو گئی ہے، دوسرے جانور کو وہاں کھڑے نہ کریں، وہ دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ایک جانور کی اتنی زیادہ جو ہے شریعت نے لحاظ کیا اس کو تکلیف نہ دینے کا، تو بتاؤ مسلمانوں کے لیے کتنے باریک احکامات ہوں گے، وہ دوسروں کو کیسے جو ہے تکلیف پہنچا سکتا ہے، دوسروں کے راستے میں کیسے وہ اڑنگے ڈال سکتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جانوروں کے سلسلے میں ہم یہ بھی بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جب جانور کو قبلہ رخ لٹائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اللہ اکبر کوئی بھی ایسا کلمہ ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے
جو اللہ رب العالمین کی تعظیم پر دلالت کرتا ہو، ورنہ اس کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے قربانی کرے۔ اب کسی کو عربی میں نہیں کہنا آتا، اگر وہ اللہ اکبر بھی یا وہ صرف یہ کہہ دے اللہ بہت بڑا ہے لہذا اس کے ساتھ بھی کر دے، تب بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے ہم قربانی کرتے ہیں تو وہاں پر جو قصائی حضرات ہوتے ہیں ان کے منہ میں گٹکے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، ان کو بھی تاکید کریں کہ آپ اپنے گٹکے وغیرہ کو تھوک دیں، کیونکہ یہ ذبیحہ ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جا رہا ہے، لہذا آپ یہاں پر جانور کو پکڑتے وقت وہ بھی اللہ کا ذکر کریں، وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اپنی زبان سے۔ بہت سی مرتبہ آپ یہ بات یاد رکھیں، جو اسلام سے ہٹ کر عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پر بہت سے وہ لوگ ہیں جن کا اسلامی عقیدے سے بہت الگ متحرک عقیدہ ہے، بہت غلط عقائد وہ رکھتے ہیں اللہ کے سلسلے میں، رسول اللہ کے سلسلے میں اور اسلامی احکامات کے سلسلے میں، اگر وہ ذبح کریں گے تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ جیسے قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، ایسے حضرات جو دائرے اسلام سے کلیتاً نکلے ہوئے ہیں، اگر ایسے حضرات اگر قربانی کا جانور ذبح کریں گے، گرچہ وہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام ضروری چیزوں کا بہت ہی جو ہے چیزوں کا جو بیان کی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اپنے جانور میں جو 7 شرکا ہوتے ہیں بڑے جانور میں، حضرات فقہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ان 7 کے 7 شرکا کا نیت بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، للہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اگر ان میں سے ایک کی بھی نیت یہ ہو گئی کہ میں اس میں سے گوشت لوں گا، اس کی اللہ کی رضامندی کی نیت نہ گئی، گوشت کی نیت ہو گئی، کسی بھی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اپنے تمام شرکا جتنے بھی ہیں سب کی نیت پاک ہونی چاہیے اور سب کی نیت قربانی کی اللہ کی رضامندی کی ہونی چاہیے، سب کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہ تمام مختصر مسائل جو آپ کے سامنے رکھے گئے، امید ہے آپ تمام احباب اس پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک ان قربانی کے ایام میں ہمارے قربانی کے اس عمل کو بے انتہا قبول فرمائے، اور وہ جو حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جانور کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اپنے کھور اپنے گوشت سمیت آئے گا، اور پھر یہی ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری قربانی کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ میں آپ کا خادم محمد عمران رخصت ہوتا ہوں، فجزاکم اللہ خیرا جزیلا و احسن الجزاء۔